इंटरनेट कनेक्शन है उसके नजदीक आ जाओ. यूट्यूब पे जाके देखो तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है. और मेरे ख्याल से, मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है, तुम्हारा इंटरनेट कभी जिंदगी में सही चला ही नहीं यहाँ पे आने के बाद. ठीक है साबिर साहब? हाँ सैन तो को हम क्लियर सायों के नहीं घर है भेज क्या? देना. अब ठीक है, अब ठीक हाँ? है, अब ठीक है, अब ठीक क्लियर होगा. नहीं जो है बात मेरे करते भाई? करते फिर वैसे हो जाएगा. हाँ क्लियर है, ठीक है. हाँ मोमिन है? मुझे, हाँ मैं मोमिन हूँ. मुझे कन्विंस करिए कि मुझे एक्स मुस्लिम बनना है. नहीं नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल. हम देखते हैं कि बंदे में अकल कितनी है. बेवकूफों को एक्स मुस्लिम की सफ में हम शामिल नहीं करते. नहीं जी, चाहिए. बट नहीं चाहिए, मुझे वो इस्लाम इस्लाम में से अच्छे अच्छा हैं. कोई सिस्टम दिखाई नहीं देता. बेहतरीन. तो अच्छा सिस्टम लो जी साहिल साहब. अच्छा सिस्टम इस्लाम से ज्यादा कोई दिखाई नहीं देता यार. हाँ. जी अच्छे सिस्टम में इस्लाम में ऐसा करें, 10 अच्छाइयां दिखा दें मुझे. चले 10 बहुत 10 ज्यादा का हो जाएगी. 5, 5, सिर्फ 5 दिखा दें जाए. जी मैं बोलता हूँ. पहला नंबर ये है बारी बारी, कि बारी बारी. हाँ हाँ, इस्लाम में पहली अच्छाई ये है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इस्लाम में अच्छाई नहीं तौहीद. है, एक सेकंड. कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड अच्छाई नहीं होती. वो आपने, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज नॉट अच्छाई. वो एक कॉन्सेप्ट है गॉड का. गॉड एक हो, गॉड अनेक हो, वो अच्छाई या बुराई में नहीं आता. दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड. आपने मुझे 5 अच्छाइयां बतानी है. प्लीज माइक आपका दोबारा से. हाँ मैं क्यों इसलिए अच्छाई बोल रहा सर नहीं, वो अच्छाई हूँ, नहीं होती, में बुराई नहीं होती, वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है. फॉरगेट कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड. गिव मी ह्यूमैनिटी 5 अच्छाइयां. यूनिटी में रहेगा. अच्छाई किसे कहते हैं? अच्छाई किसे कहते हैं? हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ यूनिटी रहेगी इंसानों में. अगर एक गॉड को सब ओके रिसाइल साहब, मानेंगे पॉइंट तो नंबर यूनिटी 1, रहेगी ना. पॉइंट नंबर ये 1 बताया गया. यूनिटी. पॉइंट नंबर 1 इज यूनिटी. इस्लाम में यूनिटी है. ओके 5 पूरे करते हैं, फिर जवाब दूं या एक एक करके जवाब दूं? नहीं, मैंने क्या बताया, डन इस्लाम हो में गया. अगर ओके कॉन्सेप्ट जिन्होंने ऑफ क्या बताया, गॉड यूनिटी. एक अल्लाह को ओके नाउ, मानेंगे तो यूनिटी बेहतरीन बेहतरीन. पैदा एक होगा. अल्लाह, एक अल्लाह, कोई एक अल्लाह थ्योरी है, उसे छोड़ दें. दोबारा से आते हैं. यूनिटी. लो जी भाई लोगों, दुनिया में कोई एक शख्स मुझे ऐसा दिखा दो जो ये कह दे कि इस्लाम में यूनिटी है. इस्लाम में इतनी ज्यादा लड़ाई है सिर्फ इसी वजह से कि कुरान एक अपंग तरीके से लिखा गया है. हर हाँ हाँ बंदा हाँ. अपनी मर्जी से उसको, मोहम्मद के मरने के बाद से ही हर बंदे ने उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया. और मोहम्मद के मरने के बाद फौरन सबसे पहले तो 2 फिरके शुरू हुए, शिया सुन्नी. उसके बाद आपके पास सुन्नियों में 4 मेजर फिरके शुरू हुए, हनफी, शाफी, मालिकी. उसके बाद आपके पास शाफियों में फिरके शुरू हुए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यूनिटी नाम की अम्ब चीज नहीं है. हर फिरका दूसरे फिरके वाले को काफिर और जहन्नमी कहता है. ये कहते हैं जी इस्लाम में यूनिटी है. बाबा जी का ठुल्लू नहीं, यूनिटी है. काफिर काफिर किस अहमदिया को कहा जाता है और शिया को, और किसी को नहीं कहा जाता. तो बरेलवी, एक अल्लाह को बरेलवी, तो मानने का जो वहाबी. कॉन्सेप्ट है अच्छा मुस्लिम है, तो बात हम सुनो, लोग सब एक शिया, है ना. शिया काफिर है कि नहीं है? जी हाँ, शिया काफिर है. जो काफिर है उसको तो काफिर कहना अल्हम्दुलिल्लाह. पड़ेगा ना. तो वो मोहम्मद तो के मरने मुसलमान के है. बाद, मोहम्मद के मरते ही जिन लोगों ने अली को फॉलो करना शुरू किया वो काफिर है. वल्लाह हबीबी. ये यूनिटी है. अच्छा, ये भी इतनी बड़ी ये लोगों की क्या कहते हैं उसको, हिपोक्रेसी है कि वक्त की नजाकत को देख के ये किसी को भी काफिर बना देते और किसी को भी काफिर की कैटेगरी में नहीं लाते. इनके वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह. पाकिस्तान में क्या कहते हैं उसको, बरेलवी शिया एक साथ इस्लाम के ऊपर प्रोग्राम करते हैं. ना बरेलवी वहां पे कहता है कि शिया काफिर है, ना देवबंदी कहता है शिया काफिर है, ना अहले हदीस कहता है शिया काफिर है. लेकिन बाद में कुत्तों की तरह कई बार लड़ते भी हमने हैं आपस प्रोग्राम में. देखा. सर हाँ, जी, सर जी बाद में कुत्तों की तरह लड़ते लड़के भी तो हैं. है, काफिर तो अब नहीं कह इंजीनियर, रहे. अब इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा और जो दूसरा था मुफ्ती वो तारिक मुफ्ती मसूद. 4 शादियां. हाँ, उनकी कुत्तों वाली लड़ाई है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ा कि तुम दोनों ने डिबेट नहीं करनी, इस्लाम की मां मार दोगे तुम लोग.
پاکستانی گورنمنٹ نے ان دونوں کی ڈبیٹ ختم کرائی تھی, ہونے نہیں دی تھی. پولیس آ گئی تھی مرزا کے پاس, نہیں کرنی ہے ڈبیٹ, تم اسلام کی گانڈ مار دو گے تم دونوں مل کے. سر جی یہ تو حالت ہے ان کی. اور یہ یہاں پہ سیدھا شیعہ کو کافر کہہ رہا ہے. ان کا کون سا عالم جو ہے شیعہ کو کافر کہتا ہے بھائی؟ شیعہ کافر جی, شیعہ کافر, شیعہ کافر, سارے عالم کہتے ہیں شیعہ کافر. اسلام پاکستان میں شیعوں کے آپ نہیں اوپر ایک کہتے خاص, ادم صاحب؟ سر جی انہوں نے, آپ نہیں کہتے نا, لیکن پاکستان میں ایک نیا قانون اسٹیبلش کیا ہے کہ جو کوئی محمد کے یاروں کے بارے میں برا کہے گا اس کو بھی 10 سال کی سزا ہے. اور شیعہ بائی ڈیفالٹ کہتے ہیں کہ علی کی امامت آنی تھی اور ابو بکر نے لے لی تھی, اور وہ لعنت اللہ علیہ ابو بکر, عمر اور عثمان کرتے ہیں. تو اسپیشلی سر ایک قانون پاس ہوا ہے 2 سال پہلے شیعوں کے لیے. کیا وہ کچھ بولے گا صابر؟ کیا میرا انٹرنیٹ گیا؟ ہاں میں نے تو بتا دیا نا. یہ جو کیا آپ بتا رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے باتیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے بھائی مسئلے چھوٹی پہ چھوٹی جو باتوں بات میں چیت تم ہوتی لوگ ہے, بام اڑا کے مسجد لیکن مسجد کے کانسیپٹ آف اندر گاڈ بام سب ڈال کے. ایک اللہ کو مانتے ہیں نا, بریلی بھی ہاں مانتے ہیں ایک اچھا اللہ میں کو جی, کانسیپٹ, میں نے کہا تھا کانسیپٹ دیوبندی کی بھی بات نہیں مانتے کر رہا ہیں, میں. اہل ارے حدیث بھی بھائی مانتا ہے. کانسیپٹ کی بات نہیں کرتے اس سے ہم, یونٹی یہاں پہ پیدا ہم ہوتا بات ہے میرے کرتے ہیں. بھائی. اچھا تو اللہ کے ہاتھ پاؤں ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے. ہاں ہے نا, کیا کیا بے شک. زبردست ٹاپک اٹھایا. لیڈی کیا صاحب زبردست یہ وہ ہیں جو مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ پاؤں ہیں, یہ ہے. وہ ہیں مانتے جو ہیں یہ مانتے لیڈیز ہیں کہ اللہ, انہوں نے کہہ دیے ہیں. ہاں میں نے بھائی تو ہے نا, بتایا نا اللہ کے ایگزسٹنس کو تو مانتا ہے نا. آپ وہ سب جو ہاتھ پاؤں ہے. بتا رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ارے مسئلے ڈنگر, پہ. ہاں ہر سنگل تھیسٹ جو بھی تھیسٹ ہوگا وہ گاڈ کو دیوبندی مانتا ہے. میرا دوست بھی ہے, ایسا کوئی بات نہیں. ارے بے وقوف, جاہل, ان پڑھ, نامعقول, سن, ہر تھیسٹ نہیں ایک چاہے وہ کرتا ہے کسی, نا. یار سنتے کیوں نہیں ہیں لوگ؟ ایوری سنگل تھیسٹ کانسیپٹ آف گاڈ کو مانتا ہے, چاہے وہ کوئی سا بھی تھیسٹ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, ایتھیسٹ کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تھیسٹ نہیں ہے, اسی لیے اسے ایتھیسٹ کہتے ہیں. ایتھیسٹ یعنی کہ وہ تھیسٹ نہیں ہے, تھیزم سے باہر ہے. باقی سارے لوگ جو تھیسٹ ہوتے ہیں وہ کانسیپٹ آف گاڈ کو مانتے ہیں, لہذا یہ اسلام کی اچھائی نہیں ہے. This is the basic concept of theism, that they will accept certain type of God or God-like personhood. Doesn't matter how they do it. So میرے بھائی یہ یونٹی والا کانسیپٹ آپ کا ٹوٹ گیا, کوئی اور کانسیپٹ لائیں. اور اسلام میں کیا اچھائی ہے؟ 5 گنانی تھی, ابھی آپ نے 1 گنائی اور وہ بھی پوری نہیں اتری. اگلا دیں, اگلی اچھائی دیں. نہیں آپ نے جو دوسرے ریلیجن کو دیکھی ہے نا, تو کانسیپٹ آف گاڈ سب بگڑ گیا ہے. بھائی بگڑا ہے یا نہیں بگڑا, ریسپیکٹ, بھائی وہ اچھائی برائی نہیں ہے, اس سے باہر نکل کے پلیز بات کرو. اچھائی بتاؤ اگر ہے تو, نہیں تو کسی انسان سے بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا دماغ بہت نیچے ہے. مجھے پتا لگ گیا, میں آپ سے مزید بحث نہیں کر سکتا ہوں. اگر آپ کی اچھائی ہے تو بتا دیں, 5 بتانی ہے آپ نے, ابھی 1 بھی نہیں بتائی آپ نے. ہاں تو اور ایک بتانا چاہتا ہوں جی. قرآن میں سورہ اس میں ہیومینٹی ہے, مطلب انسانیت بہترین, کیسا ہے یہ اسلام نے سکھایا ہے. انسانیت کیا ہے یہ اسلام نے سکھایا. سورہ ممتحنہ آیت نمبر بہترین. 8 میں ہے, جو لوگ دین سو کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کرتے ہیں, جو لوگ دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کرتے ہیں, ان کو اور تم کو گھر سے نہیں نکالتے ہیں, تم ان کے ساتھ, تم ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جسٹ بیہیو کرو. بیہیو کرنے میں اللہ نے تم کو منع نہیں کیا, کیونکہ اللہ بہترین, تعالیٰ منع نہیں کیا. جو جسٹ اوکے, کرتا ہے ان لوگوں واپس کو آتے ہیں, واپس آتے ہیں. پیار کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ منع نہیں کیا, حکم نہیں دیا. نمبر 1. سو یہ حکم نہیں ہے کہ ہوں. آپ نے جن لوگوں نے تم سے لڑائی نہیں کی ہے ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرو, یہ حکم نہیں ہے. یہ کر دیتے ہو تو اچھی بات ہے, نہیں کرتے تو نہ کرو. سو نمبر 1 آیت اس چیز کو کلیئرلی کہہ رہی ہے
کہ یہ کوئی آرڈر نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ آیت جو ہے اس کے آپ کے اسکالر جو ہیں 3 طرح سے تفسیر کرتے ہیں. تفسیر نمبر 1 وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس ٹائم کے لیے تھی, بعد میں ایبروگیٹ ہو گئی. تفسیر نمبر 2 وہ یہ کرتے ہیں کہ ہجرت کے وقت محمد کی ایک بیوی تھی جس کے ماں باپ جو کہ کون سی کافر تھے تفسیر وہ ہے؟ وہاں پہ آئے تھے. کیا نام شٹ ہے دی تفسیر ایف کا؟ اپ پلیز, میں آپ کو بتا دوں گا, ویٹ کریں. یہ میں نے دکھائی بھی ہے میرے چینل پہ, مفتی بمدرد کے اوپر اس کی ریبٹل ویڈیو ہے جس میں میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے اسلام کو ثابت کیا. تفسیر القرطبی اور تفسیر ابن کثیر دونوں کو میں نے پڑھ کے دکھایا ہوا ہے اس ویڈیو کے اندر, 30 منٹ کی ویڈیو ہے, جا کے دیکھ لیجئے گا. مفتی بمدرد کی ایک اور چال کے نام سے ویڈیو ہے پراببلی. اچھا, میں اب یہاں پہ بھی دکھا دوں گا, آپ صرف یہ انکار کریں کہ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں, پھر میں آپ کو دکھاؤں گا. دوسری یہ ہے کہ محمد کی ایک بیوی تھی, اس کے ماں باپ یہاں پہ آئے تھے اور اس نے پوچھا کہ کیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کر لوں کیونکہ وہ یہاں پہ آئے ہیں, ان کا تحفہ لے کے آئے ہیں, میں تحفہ ایکسپٹ کر لوں. دس از ہیومینٹی کہ محمد کی بیوی محمد سے پوچھ رہی ہے کیا میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا ویوہار کر لوں, کیونکہ قرآن سورہ توبہ کہتی ہے کہ اگر تمہارے پیرنٹس جو ہے نا وہ کافرین ہیں, تم نے ان کے ساتھ نہ کوئی دوستی ووستی نہیں رکھنی. لیکن اینی ہاؤ, اب اگر اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ بعد میں سورہ توبہ نازل ہو گئی تھی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 جو ہے وہ بتاتی ہے, 28-29, کہ تم لوگ جو ہو نا ڈرو نہیں, ٹینشن نہیں لو, ہم تمہیں مالا مال کریں گے. کیسے مالا مال کریں گے کہ یہ جو نجس لوگ ہیں تم ان کے اوپر حملہ کرو. اب حملہ کن پہ کیا جا رہا ہے؟ نجس لوگوں پہ, دور دراز کے علاقوں میں جا کے, اور آپ نے ان کو 3 شرطیں دینی ہیں, یا تو اسلام قبول کر لو, یا جزیہ دو, یا لڑو مرو. اگر آپ کہتے ہو کہ قرآن کے اندر کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے تو اس آیت کو تمام اسکالرز کو یا تو لمٹ کرنا ہے اس ٹائم کے اوپر, یا اس آیت کو لمٹ کرنا ہے بیسڈ آن اے پرٹیکولر سبجیکٹ, ایک سبجیکٹ کے اوپر. ورنہ قرآن کے اندر کنٹراڈکشن ہے, کیونکہ محمد نے جب تبوک پہ جا کے حملے کیے اور مسلمانوں نے باہر نکل کے ڈیفرنٹ علاقوں پہ حملے کیے, دین انہوں نے ان مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالا تھا, ان علاقوں میں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں. تو اگر اس آیت کو لیتے ہو تو قرآن کے اندر کنٹراڈکشن آ جاتی ہے, اور تمام صحابہ اکرام کو قرآن کے امب کا نہیں پتا تھا. ورنہ اس آیت کو آپ کو یا تو لمیٹڈ آرڈر میں لینا پڑے گا یا اس ٹائم کے لیے لینا پڑے گا. ہینس ہیومینٹی والی یہ آیت بھی گئی. ویسے اسلام میں ہیومینٹی نام کا کوئی چیز ہی نہیں ہے. جو ایک آیت کا ریفرنس دیا تھا وہ بھی مر گیا. جی حضرت. قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, سورہ بقرہ میں ہے کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرو. یہ قرآن کہتا ہے, اور اسلام کہتا یہ ہے آیت کہ ختم ہی نہیں جو ہوئی, آیت ختم ہی نہیں ہوئی, آیت پوری پڑھو, آیت پوری پڑھو, آیت پوری پڑھو, ختم ہی نہیں ہوئی. ہاں کیا آیت پوری پوری پڑھو؟ پڑھو, آیت پوری پڑھو, آیت یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. نہ میں نے بیچ والا بولا, اس سے کیا تو ثابت بیچ والا ہوتا ہے؟ کیوں بولا سالے؟ آیت پوری پڑھنا, آیت کو بھی بیچ میں پڑھنا ہے. ہاں, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ شروع سے پڑھ وَآتُوا آخر تک الزَّکَاةَ. پڑھ. کیا شروع سے پڑھو؟ شروع سے پڑھ یہ آخر کبھی تک پڑھا ہی نہیں پڑھ. رہے گا جو وہ پوری آیت آیت. کسی مولوی کے منہ سے اتنا سن لیا ہوگا اور وہی ادھر آ کے ریپیٹ کر دیا ہے. قرآن کی یہ کون سی آیت ہے بھائی؟ یہ سورہ بقرہ سے